محلے میں مسجد بن رہی، ترغیب کی ضرورت تھی، ترغیب کی ضرورت ہے کہ بھائی 10 لاکھ روپے جمع کرنے محلے میں سے، اور ترغیب کی ضرورت تھی، آدمی نے 1 لاکھ روپے جمع کر دیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے لاکھ دیا ہے تو کوئی اور دے گا، یہ بھی دے دے گا اور ہمارا کام اپنے محلے میں سے ہو جائے گا۔ لیکن آدمی اس لیے 1 لاکھ روپے دے کہ محراب میرے پیسوں سے بنانے کا ہے، تو یہ نمائش کہ اس لیے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے کہ ہم جو کہے وہ نام رکھیں آپ، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نمائش ہے یہ کہ باپ کے نام پر، ماں کے نام پر، کہ ہم جو نام کہیں وہ نام رکھو تو ہم 5 لاکھ دیں گے، اور وہ نام نہیں رکھیں گے تو کیا دو گے؟ بولے کچھ نہیں دیں گے۔ پھر کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر تو یہ تو باپ کے نام پر ہے، دادا کے نام پر ہے، تو اخلاص سے خالی ایسے اور زندگی کے ہمارے اعمال وہ ٹٹولنا ہوگا، اور اگر نہیں ٹٹولا تو پھر قیامت میں سارا ہی وہ تو لیکیج ہو جائے گا کہ بھئی یہاں سے 10 ٹن مال بھر کے گئے تھے اور گاڑی کے بیچ میں سوراخ تھا اور اندر سے وہ گیہوں گر رہے تھے، پورے ہائی وے پر پھیلے ہوئے تھے، بمبئی تک میں 5 ٹن ہو گئے، اور وہاں جا کے گاڑی تولی تو 5 ٹن نکلے، گئے کہاں 5 ٹن؟ تحقیق کی پتہ چلا کہ سوراخ تھا گاڑی میں، وہ اندر سے گیہوں گر رہے تھے۔ تو ایسے ہی اعمال بہت سارے کر کے گئے تھے، لیکن سوراخ ہو گیا تھا ریا کا، شہرت کا، نمود کا، تو اس میں سے روزے بھی نکل گئے، زکوٰۃ بھی چلی گئی ہے، حج تو پتہ نہیں کب سے چلا گیا تھا، اور سارا کیا کرایا تھا۔ میدان قیامت میں اعلان ہوا، جس نے جس کے لیے کام کیا اس سے بدلہ لے لو۔ ایک ہی کاؤنٹر یہاں تو کھلا ہے کہ اللہ کے نام پر جو ہوا ہوگا اس کے لیے یہاں بدلہ ہے، باقی جس نے جس کے لیے کیا ہے ان سے لے لیں۔ بھائی کے لیے تھے بھائی کے لیے کیا تھا بھائی سے لے لیں، قوم کے لیے کیا تھا تو قوم سے لے لیں، اور دوستوں کے خاطر کیا تھا تو ان سے لے لیں، اور جس نے جس کے لیے عمل کیا ان سے بدلہ لے لو، اور وہاں سب محتاج ہوں گے، سبھی محتاج ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اخلاص پیدا ہو ہماری نمازوں میں، ہمارے ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، ہماری دعوت میں، ہمارے گشتوں میں، ہمارے چلوں میں، کہ اخلاص کے ساتھ ایک بھی لگا ہوگا وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ریا کے ساتھ ہے، شہرت کے ساتھ ہے، تو زندگی بھر کا کیا کرایا جو ہے وہ اللہ کے وہاں اکارت ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو محنت تبلیغ میں یہ ہے، تبلیغ میں جو محنت ہے وہ یہ محنت ہے، اور اس محنت کے لیے دوسروں کو تیار کرنے کی محنت، جو محنت ہم کر رہے ہیں، ایمان بنا رہے ہیں، نماز بنا رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، عمل سیکھ رہے ہیں، اخلاق بنا رہے ہیں، اخلاص پیدا کر رہے ہیں، یہ محنت کرتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سکھانے کا نام محنت ہے۔ تو پھر جتنی محنت ہوتی ہے اتنا بڑھتا ہے۔ آدمی مزدوری کرتا ہے روزانہ کے 500 تو مہینے کے 15,000، مزدوری روزانہ کرتا ہے آدمی 500 اس کے تنخواہ ہیں اور مہینے میں 5,000 آتے ہیں، تو محنت کے بقدر نہیں مل رہا۔ آدمی سوچے گا میرا تو 15,000 بنتا ہے، 5,000 آنے کیا ہو گیا، تو پورا پگار آ نہیں رہا۔ اب وہاں جا کر بات کی تو کہہ رہا ہے وہ کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو نا 5,000 جتنا کر رہے ہو، پگار تو تمہارا 15,000 تھا، لیکن کام چونکہ تمہارا 5,000 جتنا ہے اس لیے 5 دے رہے ہیں آپ کام پورا کرو تو آپ کو 15,000 پورے ملیں گے۔ تو ہم ٹٹولیں گے کہ ہمارے 3 دن، ہمارا چلہ، ہمارا 2.5 گھنٹہ اور گشت بھی ہو رہے ہیں، لیکن اخلاق نہیں بن رہے، ابھی تک گالیاں نہیں جا رہی ہیں زبان سے، ابھی تک لایانی کی مجلسوں کی نفرت پیدا نہیں ہو رہی، اور ابھی تک نماز میں جی نہیں لگ رہا، تلاوت کا شوق نہیں ہو رہا، دل نرم نہیں ہو رہا، رشتہ داروں سے جو قطع تعلقی ہیں وہ لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی آدمی مان نہیں رہا ہے، تو وہاں سے پورا بدلہ آ نہیں رہا ہے، چلے سے بھی، 4 مہینے سے بھی، 6 روزے سے بھی، گشت سے بھی، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں محنت میں کمی ہے، اس لیے نتیجہ نہیں آ رہا۔ اگر محنت اچھی ہو تو اس میں تو ایسی تاثیر ہے کہ 5-7 دن میں آدمی تبلیغ میں روتا ہو جاتا ہے، 5-7 دن میں پکا گنہگار، شرابی کبابی جو ہے وہ رات میں رونے والا بن جاتا ہے، ایسی تاثیر۔ ابھی ہمارے صوبے کے علاقے کی جماعت تھی تو وہ اسی قسم نوعیت کے لوگ تھے بیچارے، جو مسجد سے دور تھے اور شراب کباب میں تھے، وہ گئے تو وہ ان کے امیر صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ وہ ساتھی جو ہے کچھ دن گزرے کہ رونا شروع کیا انہوں نے تو، اور رات بھر دعا مانگتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اور تم کچھ سو جایا کرو، آرام کرو، اور کچھ عبادت کرو، توبہ اللہ بھی کرو، لیکن تم لوگ رات بھر جاگتے ہو۔ بولے ان میں سے کہنے لگا کہ امیر صاحب 15 سال سے گناہوں میں رات بھر جاگے تو کبھی تم سلانے نہیں آیا، 15 سال سے گناہ کرتے تھے اور رات بھر جاگتے تھے وہاں، تو تم کبھی ہم کو سلانے نہیں آئے،
اب ہم توبہ کرنے کا اللہ سے معاملہ کر رہے ہیں اور تو ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ. یہ اثر پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں. یہ آج کی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ 50 سال پہلے کی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل اثر نہیں ہوتا ہے. بہت پہلے تو 3 دن لگاتے تھے, بہت اثر ہو جاتا تھا, اور ابھی تو چلا 4 مہینے لگاتے اثر نہیں ہوتا ہے. یہ گزشتہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ اصل اثر ہے تبلیغ کا, جو آج بھی ہے. 100 سال پہلے بھی میرج تیکھی تھی, وہ آج بھی تیکھی ہے. ایسے وہ اثر ہیں, لیکن وہ صحیح وقت گزرنا چاہیے. کہ اگر صحیح وقت گزر رہا ہے, وہ صحیح نیت سے گئے تھے, سدھرنے گئے تھے, پہلے سے کیا کر کے بہت زندگی میں گناہ کر لی, اب ہم کو سدھرنا ہے اس لیے جماعت میں جا. لیکن جب آدمی نماز روزہ پڑھتا ہے کرتا ہے تو شیطان اس کو سدھرنے کی بات تو لاتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ میں تو سدھرا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. یہ تو یہ نئے ساتھی ہیں اور مسجد والے کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے جیسے آدمی کی میں تو ان کے لیے جا رہا ہوں. اصل میں جماعت کمزور تھی, اس میں ضرورت تھی, اس لیے میں تو جا رہا ہوں. تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے کہ جماعت کمزور تھی میں جا رہا ہوں تو مضبوط ہوگی. تو آدمی اپنے کمیوں کمزوریوں کو دور کر کے اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی نیت سے جائے گا تو پھر اس آدمی کو اللہ پاک توفیق دے گا اس میں. اور جو آدمی اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ جائے گا وہ یہاں آ کر بائک سیدھی رکھے گا, یہاں آ کر, ورنہ 4 مہینے جا کر آ کر سیدھا مسجد کے دروازے پر سواری رکھے گا. کیونکہ وہ اس لیے تو گیا ہی نہیں تھا کہ مجھے بائک سیدھی رکھنا بھی سیکھنا, دسترخوان بچھانا بھی سیکھنا, صاف ستھرے کپڑے پہننا بھی سیکھنا, بال رکھے ہیں تو اس میں تیل ڈالنا بھی سیکھنا, ٹوپی پہنتا ہوں تو وہ صاف ستھری پہننا بھی سیکھنا, چپل پہنتا ہوں تو داہنے پیر سے پہننا بھی سیکھنا. یہ ساری چیزیں علم ہیں. اقرا میں اس علم کی طرف متوجہ کیا ہے. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہ علم ہے کہ جو زندگی گزارنا سکھا دیتا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ کوشش کریں ہم اس کی نیت کریں. اس پہلی چیز نیت, اپنی جہالت کا اور اپنی کمی کا اعتراف کریں, اور ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہمارے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے واسطے اب اس میں جو ترتیب بزرگوں نے بتائی 4 مہینہ چلہ سہ روزہ اور مقامی کام ہے, اندرون بیرون جہاں بھی ہیں وہ سارا اسی لیے ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کر رہا ہے اس کو؟ اب اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار. جو ابھی قریب میں تیار ہیں تو اس کا اظہار کر دیں, جو 15 دن 20 دن مہینے کے بعد تیار ہے تو اس وقت کا اظہار کر دیں. ورنہ آخر میں ہمارا اجتماع آگے آ رہا ہے, اس سے 4 مہینے کی جماعت ہے, ہمیں ہر مسجد سے بنانی ہے, تو اس سے بھی ارادے کریں, کھڑے ہو کر پیش کریں.